بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر ہزاروں کے مجمع سے وعظ فرما رہے تھے کہ دوران خطاب آپ نے اچانک لوگوں سے خطاب منقطع فرما دیا اور آسمان کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، اے خضر علیہ السلام رک جائیے اور خضر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جائیے۔ حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور آپ کا مکمل خطاب سن کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ سے کچھ راز کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت پیران پیر نے فرمایا، اے خضر میں آپ کو وہی جواب دیتا ہوں جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ میری صحبت میں صبر کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ خضر اسرائیل ہیں اور میں خضر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں حسینی ہوں اور میرا مقام مخدہ کہ کوئی شخص میرے مقام کو جانچ نہیں سکتا، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی وادیوں میں مراقب تھے۔ اچانک جب یہ صدا خراسان میں سنی تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا، اے شیخ صرف میری گردن نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان کے قلب پر نقش ہو جائے، اور اس کی خاطر انہوں نے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں لیکن کچھ نہ ہوا۔ تب آپ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم میرے قلب پر نقش ہو جائے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنا پنجہ مبارک حضرت خواجہ بہاؤالدین کے دل پر رکھا اور اسی وقت اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا نام نقش ہو گیا۔ اس کے بعد ہی آپ نقش بند ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ شہاب الدین نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، آپ اسے علم باطن بھی عطا فرما دیں۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینہ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو تمام علم زہر مٹ گیا، اور پھر آپ کے گریبان میں پھونک ماری تو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا تھا اور تمام کا تمام بشمول علم باطن سینے میں جوش مارنے لگا۔ الغرض تمام سلاسل میں سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کا سردار بنایا ہے، اسی طرح حضرت غوث پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل اور نسبت سے تمام اولیاء کا سردار بنایا۔ حضرت غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ہر لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لہب و دہن مبارک کا اعجاز ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور ابھی وعظ شروع نہیں فرمایا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبدالقادر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا شروع کرو۔ اس وقت حضرت غوث اعظم نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد میں آ کر علم تو حاصل کر لیا لیکن عربی میری زبان نہیں ہے اور یہاں بڑے بڑے فصاحی عرب رہتے ہیں، میں کیسے وعظ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبدالقادر اپنا منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم نے جب اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لہب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا۔ لہب دہن منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کے وعظ و نصیحت کی مجالس میں ہزارہا کی تعداد میں لوگ حاضر اور تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہونے لگے۔
جزاک اللہ خیرہ۔